بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 12 جولائی ہے، اتوار کا دن ہے، اور جو مجتبیٰ خامنائی ہیں، نئے ایرانی سپریم لیڈر، ان کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا۔ وہ جو انہوں نے بدلے کا اعلان کیا ہے، اور اس بدلے کے اعلان کے فی الفور بعد ایک زبردست قسم کا سرپرائز جو ہے، ایک تگڑا سرپرائز وہ دیا کیا ہے، جس نے یوں کہہ لیں کہ جو نئے سپریم لیڈر مکمل طور پر خاموش تھے، کیونکہ ان کی کوئی اپیرنس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں تھی، وہ سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ابھی وہ جو پہلی اپیرنس ان کی ہوئی ہے، اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرتے ہوئے جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ایسا زبردست قسم کا جواب دیا ہے، ایسا زبردست قسم کا سرپرائز دیا ہے، جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کرتے ہوئے وہ جو جنگی حالات پیدا کرنے کی کوشش اور پھر جو تیسرا فیز شروع کرنے کی کوشش تھی، اس کے اندر ایک زبردست قسم کا کیل ٹھونک کے رکھ دیا ہے۔ کیسے، یہ آپ کو بتانا، اور پھر یہ جو سرپرائز ہے، یوں کہہ لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2 سے 3 دن پہلے ایک بیان دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو ایران ہے، میں اس کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں۔ مطلب وہ یہ بھی کہتا دکھائی دیا کہ مجھے ہو سکتا ہے قتل کر دیا جائے، کیونکہ آج میں ہوں، کل میں نہیں ہوں گا، تو اگر مجھے قتل کیا جاتا ہے یا میرے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ایران کے اوپر اتنی بمباری کرو، اتنا بڑا حملہ کرو کہ یہ جو ہے وہ تاریخ کا اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن ابھی جو بدلے کا اعلان اس کے فی الفور بعد تقریباً 2 سے 3 دن بعد، ابھی کیونکہ ایران کے اندر مشہد، نجف اور عراق کے جو وہاں پر جنازہ تھا آیت اللہ علی خامنائی کا، اس کو لے کر اتنی بڑی تعداد اور لوگوں کی جانب سے بینرز اٹھائے ہوئے گئے، اور پھر وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بدلہ لیا جائے اور جو آیت اللہ کا بدلہ لیا جائے۔ ابھی ایک بدلے کے اعلان کے بعد جو ایسا سرپرائز آیا جس نے پورے کے پورے یوں کہہ لیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایک علاقائی طاقت کا توازن ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیسے، وہ آپ کو بتانا، اور پھر امریکہ اور اسرائیل کا جو بڑا منصوبہ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ خاک ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو نتن یاہو ہے، وہ اس کی ساری بساط جو اس نے بچائی ہوئی تھی وہ الٹی اس کے ہی خلاف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیسے، وہ آپ کے سامنے رکھنا، اور پھر غداری ہمیشہ ہی مہنگی پڑتی ہے، اور اس وقت غدار جو پکڑے گئے، آپ کو یاد ہوگا یو اے ای کی جانب سے جس طرح سے کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جس طرح سے فلسطین کے اندر جب جنگ جاری تھی اور پھر وہاں پر جو معاملات چل رہے تھے، تو یو اے ای تاریخ کے اندر دوسری غلط سائڈ کے اوپر کھڑا دکھائی دیا، اور اس نے وہاں پر جس طرح سے اس کو سپورٹ دی، جب تمام تر ممالک کی جانب سے اس کا شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا تھا اسرائیل کو لے کر، اور اس کی جانب سے اس کو روٹ مہیا کیا جا رہا تھا، اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا۔ اب جو ایران کے خلاف جس طریقے سے اس نے غداری کی ہے اور پھر حملوں کے اندر ملوث، اور پھر اپنی فوج کے تھرو سٹرائکس جو ان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ ہوئے، اس کے بعد یو اے کے 3 بڑے شہروں کے اوپر حملوں کے حوالے سے خبر ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایران حالانکہ پچھلے 47 سالوں سے اگر دیکھا جائے، پچھلے 50-60 سال سے وہ مکمل طور پر یوں کہہ لیں کہ امریکہ کی پابندیوں کا شکار ہے، اقوام متحدہ کے اندر جو بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی طاقت کو اس قدر بڑھایا کہ اب دنیا اس کی موطرف دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ابھی ایران آسمانوں کے اوپر ایک اسٹریٹجک ماسٹر کلاس دکھا رہا ہے، جس طرح سے جو فضائیہ ہے، جس طرح سے اسرائیل کی، امریکہ کی، دنیا کی بہترین فضائیہ میں سے وہ شامل ہے۔ ابھی جو ایران ہے اس کے پاس اتنی تگڑی فضائیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ماسٹر کلاس وہاں پر دینا ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضائی حدود کو جو سستے ڈرونز کے ہجوم کے ساتھ، سیلوز کے ساتھ وہ ہٹ کرتا ہے، آئرن ڈوم ہو گیا، پیٹریاٹ ہو گیا، تو وہاں پر ہٹ کرنے کے بعد ان کو چکمہ دے کے اپنے ڈائریکٹ میزائل ہٹ کرتا ہے اور وہاں پر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے۔ اور ابھی تہران امریکہ کی ڈیفنس گرڈ کو یوں کہہ لیں کہ خشک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پینٹاگون کو مہنگے پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ ابھی اس سچویشن کے اندر $153 بلین منتھلی ان کو جو ہے وہ بورو کرنا پڑ رہے ہیں، ادھار لینا پڑ رہے ہیں، تاکہ اپنے جو یہ ایک جو وہ تمام تر کرائٹیریا جو میٹ کرنا ہے انہوں نے جنگی آلات کی پروڈکشن کے حوالے سے وہ کر سکے۔ اور یہ سالانہ تقریباً
پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ابھی ایک اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت ترین وارننگ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر تہران نے امریکی صدر کے خلاف کوئی بھی کارروائی کی تو امریکہ بھرپور جو ہے وہ فوجی جواب دے گا، جس کے لیے امریکی افواج کو پہلے الرٹ رہنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں. لیکن اس کے اس بیان کے 2 دن بعد جب آیت اللہ علی خامنائی کی جو نماز جنازہ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اپیرنس ان کی ہونی تھی، تو وہاں پر ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو کہا ہم اپنے والد کا قتل کا جو بدلہ ہے وہ لیں گے. یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے والد کا بدلہ قوم کا مطالبہ اور ضرور ہونا چاہیے. ہم جو قائد اور ان دونوں جنگوں کے درمیان تمام شہداء کے خون کا بدلہ جو ہے وہ لینے کا عہد کرتے ہیں، اور بدلہ میرے وجود یا پھر باقی اہلکاروں کے وجود پر نہیں رکتا. انتقام لازمن جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا. مطلب اگر مجھے مار بھی دیا جاتا ہے تو میرے بعد جو آئے گا وہ اس کو کنٹینیو کرے گا، اس کے بعد جو آئے گا وہ اس کو کنٹینیو کرے گا، لیکن اس طرح سے یہ بدلہ جو ہے وہ نہیں رکے گا. لیکن سپریم لیڈر جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں، ان کے جامع شہادت کے بعد وہاں پر ان کے قاتلوں سے انتقام کی جو بات ہو رہی ہے، دنیا کے حریت پسندوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو مرحوم سپریم لیڈر ہیں ان نے حسینی مشن کی خاطر جان کا نذرانہ دیا ہے. آیت اللہ علی خامنائی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ بیان دیا گیا. ابھی ایک طرف یہ بیان جاری ہوتا ہے، اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ ایران کے اس بیان کے بعد امریکہ اور پھر جو اسرائیل ہے وہاں پر جو ایک پوری کی پوری سازش تیار کی جا رہی تھی اور ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا، کیونکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے پوری کی پوری بساط بچھائی جا رہی تھی تاکہ کسی طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جائے، اور پھر دوسری طرف ایک جو اپنا ہرموز ہے اس کو چھڑوانے کے حوالے سے ایک نیا پیٹرن وہاں پر ایجاد کرنے کی کوشش اور اپنے موروں کو میدان میں اتارا جا رہا تھا، وہ بھی ایران نے کھوکھاتہ ڈال کے رکھ دیا ہے. کیونکہ ہوا جناب والا یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پر ایران اور عمان کے تجارتی بحری جہازوں کی مکمل اور غیر محدود نقل و حرکت کے لیے اپنا ہرموز میں ایک وقف شدہ سمندری لین کھولنے کے لیے پیشگی بات چیت کر رہے تھے، اور یہ ممکنہ پیش رفت دنیا کے سب سے اہم تیل چوکیوں میں سے ایک میں کشیدگی کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے، لیکن جس سے عالمی توانائی کی سلامتی، جہاز رانی کے راستوں اور پھر مشرق وسطیٰ کے استحکام پر اثر جو ہے وہ پڑے گا. لیکن یہاں ابھی تسنیم جو نیوز ایجنسی ایران کی، اس کی جانب سے بتایا گیا کہ ایران نے اپنے ہرموز کے ذریعے ایرانی اور عمانی علاقائی پانیوں سے الگ ایک تیسری شپنگ لین قائم کرنے کی مبینہ عمانی اور قطری تجویز کو مسترد کر کے رکھ دیا ہے. اور ایک باخبر ایرانی سورس نے کہا کہ جہاز رانی کے راستے صرف اور صرف ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور آبنائے ہرموز کے انتظام سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صرف 2 ساحلی ریاستیں کریں گی. اور سورسز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مسقط مذاکرات میں قطر کا کردار ایم او یو کے تحت ثالثی تک محدود ہے، نیویگیشن انتظامات کا تعین نہیں کرتا. یہ ابھی ایک بات تو یہ سامنے آئی ہے، لیکن ابھی ایک اور بات بڑی حیران کن ہے، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے وہاں پر یوں کہہ لیں کہ جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہے محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات صرف وہی کر سکتا ہے جو جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو. اور پھر آپ ایک طرف ان کا بیان دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جنگ ہونی ہے اور وہ کسی لمحے بھی معاملات جو ہے وہ اگینسٹ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمہ وقت وہ تیار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جو عباس عراقچی ہیں ان کے وزیر خارجہ، ان کی جانب سے ایک رپورٹر نے جب ان کو سوال کیا تو ان کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ بڑا حیران کن تھا. رپورٹر نے کہا آر یو ری بلڈنگ نیوکلیر ویپنز، کیا آپ نیوکلیر ویپنز بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے عراقچی نے کہا نو وی ریمین کمیٹیڈ ٹو پیس، نہیں ہم ابھی بھی امن کے اوپر قائم رہنے کی بات کر رہے ہیں اور اوپر قائم ہیں. رپورٹر کی جانب سے کہا گیا کہ سو یو ول ایکسیپٹ ٹرمپس ریکویسٹ فار انسپیکشنز، سو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹرمپ کی جو ایران کے اندر انسپیکشن ہے اس کو الو کریں گے، اجازت دیں گے. تو عراقچی نے کہا یس. اچھا، یہ ہاں کے بعد آگے اگر ہے نا، اس نے پوری کی پوری کہانی کو بدل دیا. انہوں نے کہا یس اف ایران کین آلسو انسپیکٹ اسرائیل نیوکلیر پروگرام، اف اسرائیل کین ہیو نیوکلیر ویپنز وائی کانٹ ایران. مطلب انہوں نے کہا کہ یس، اگر ایران کو اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کی انسپیکشن کی اجازت دی جا سکتی ہے تو ہم بھی دیں گے، اور اگر اسرائیل نیوکلیر ویپن رکھ سکتا ہے تو ایران کیوں نہیں رکھ سکتا. ایک کوشچن اور ایک ہی
काउंटर क्वेश्चन। इसने यूं कह लें कि सबके एक दोबारा से एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है। लेकिन अभी जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने मफ़ाहमती याददाश्त MOU की शिक 9 की खिलाफ वर्जी की है, जबकि ईरान अब तक अपने वादों के ऊपर कायम है और अगर इसी तरह से खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो इसका भरपूर तरीके से वैसे ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी आप हैरान रहेंगे कि यहाँ पर इजरायली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद के अफसरान ने ईरान को निशाना बनाने वाले जो दहशत गर्द ग्रुप को भर्ती करने के लिए CIA की जाली शनाख्त और अमरीकी पासपोर्ट और अमरीकी डॉलर्स का इस्तेमाल किया, और वो भी वाशिंगटन के इल्म या फिर मंजूरी में लाए बगैर। और फिर 6 अमरीकी इंटेलिजेंस अफसरान ने जो रिकॉर्ड पर इसकी तस्दीक भी की है। मेमो व्हाइट हाउस भी पहुंच चुका है और ये बाकायदा तौर पर बताया गया कि ये बुश दौर में ऐसा हो चुका था। और फिर यहाँ पर CIA के एक सीनियर एहलकार ने इस पूरी की पूरी कहानी को रिवील किया और बताया कि इजराइल को हमारे साथ काम करना चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं। बहुत से अहम लोग हैं जो अब ये सच नहीं समझते हैं। ये बाकायदा तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन न्यूज़पेपर है उसकी जानिब से ये बाकायदा लिखा गया आर्टिकल है, जो कि ओलिवर इसका राइटर है, उसने बाकायदा ये लिखा और उसमें ये वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अभी एक और जो इम्पॉर्टेंट खबर है, देखें इस वक्त जिस तरीके से जो UAE है उसकी जानिब से पूरे के पूरे मनाजर को बदलने की कोशिश की गई और तारीख में जिस तरह से उसने इसराइल का साथ दिया ये भी तारीख का हिस्सा बन गया है। लेकिन अभी ईरान के ऊपर जब हमला हुआ 2 दिन पहले, मुख्तलिफ 170 मकामात के ऊपर हमला हुआ और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि कोई इसके अंदर वो उन्होंने हमला नहीं किया बल्कि इसराइल और UAE की जानिब से किया गया है। तो अब ईरान की जानिब से ओपनली बाकायदा तौर पर UAE के खिलाफ स्ट्राइक्स का ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि मैनी इन ईरान नाउ कंसिडर द UAE अ ट्रेटर फॉर हेल्पिंग द US। मतलब ईरान ये क्लेम कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ देख लिया और जिस तरीके से US की मदद करते हुए गद्दारी जो है वो की जा रही है UAE की जानिब से, अब हम इसके ऊपर हमला करेंगे। और फॉर्मर ईरानियन मिनिस्टर मोहम्मद मेहदी इस्माइली की जानिब से कहा गया कि जो इस वक्त दुबई है, अबू धाबी है और फुजैरा है, उसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में एज सून एज पॉसिबल, मतलब बहुत जल्द इन 3 बड़े शहरों के ऊपर जो है वो हमले होंगे। और पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने जब टारगेट किया था तो वो टारगेट्स डायरेक्टली उनके अहदाफ को जाकर लगे भी थे। तो अभी एक और जो खबर है वो बाकायदा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इजराइल इज एक्यूज्ड of attempting to influence decisions by using intelligence with the aim of dragging the United States into another war। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका को एक और जंग के अंदर धकेलने की ये कोशिश जो है वो की जा रही है और ये करने वाला कोई और नहीं है बल्कि अपने इन्फ्लुएंस और जो इजराइल अपने तमाम एक गेम के साथ मामलात को देखते हुए ये सारी की सारी गेम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हालात को बदलते हुए अमेरिका को पहले जो कि डेट के अंदर जा रहा है और वो कर्जे लेने पर मजबूर है। $153 बिलियन मंथली कर्जा लेकर अपने वो कह लें कि आलात की प्रोडक्शन के ऊपर जो काम कर रहा है, जो कि सालाना ट्रिलियंस डॉलर के अंदर जा रही है गेम। तो ये बहुत बुरी तरह से यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अमेरिका को दोबारा से दूसरी जंग के अंदर धकेलने की एक और कोशिश हो रही है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा यूं कह लें कि सेटबैक साबित हो सकता है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।